ہلو مائی ڈیئر فرینڈس، آپ کا سرجیت سنگھ فرام جموں۔ آج میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی اور کچھ آپ بیتی سنانے جا رہا ہوں۔ 6 جون 2023 کا دن شبھ دن تھا، جس دن ہم نے جموں سے دہلی اور دہلی سے کینیڈا کے لیے اڑان بھری تھی۔ بہت اچھا سفر رہا، بہت اچھی طرح سے ہم کینیڈا میں لینڈ کیے۔ کینیڈا میں ہمیں بہت اچھی طرح سے سواگت کیا گیا، اپنی فیملی بچوں نے بہت اچھا سواگت کیا، اور کینیڈا میں ہم نے کوئی 6 مہینے بہت اچھی طرح سے بتائے، بہت سندر طریقے سے بہت انجوائے کیا۔ وہاں کی خوبصورتی، وہاں کا ڈسپلن، وہاں کے قانون، یہ سب کے بارے میں پہلے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور 6 مہینے وہاں بتانے کے بعد اب 21 اکتوبر کا دن آ گیا، جس دن ہم نے واپس ریٹرن کرنا تھا انڈیا ایئر کینیڈا سے۔ 21 جون کی شام کو 8 بجے ہماری فلائٹ نے ٹیک اپ کیا ٹورنٹو ایئرپورٹ سے، اور بڑے پیار سے بڑی اچھی طرح ہنستے کھیلتے ہم ٹریول کر رہے تھے۔ بہت انجوائے، جہاز میں بھی بہت انجوائے کر رہے تھے، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی، بہت مزہ آ رہا تھا۔ پلین ہوا میں آسمان کی گگن کے اوپر اڑ رہا تھا، اور ہم بھی بیٹھے انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی 9 گھنٹے کا ٹریول کرنے کے بعد اچانک پائلٹ کی اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ this is for the information of all the passengers that left engine of the flight has stopped functioning, and within next 20 to 30 minutes we will be landing in the nearby country۔ یہ بات سنتے ہی سب خاموشی چھا گئی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے ساتھ میری وائف بیٹھی ہوئی تھی، ہم بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تیار ہو جاؤ، شاید بھگوان کو یہی منظور ہے، چلو کوئی بات نہیں، اکٹھے ہیں تو۔ لیکن بھگوان کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور پائلٹ نے نیکسٹ 20 منٹس میں پلین کو آذربائیجان ایئرپورٹ پہ سیفلی سے لینڈ کروا دیا، اور ہماری سانس میں سانس آئی۔ وہاں ہمیں بتایا گیا کہ جہاز میں ہی بیٹھے رہنا ہے جب تک میکینکس آئیں گے اور وہ جانچ پڑتال کریں گے۔ انجن ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم آگے کی طرف اڑان بھریں گے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں جی، یہ انجن ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں ٹرمینل کی اور جانا پڑے گا۔ آہستہ آہستہ سب پیسنجرس ڈبورڈ ہوئے، ٹرمینل کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ گئے ہم اندر، ٹرمینل میں جا کے ہم بیٹھ گئے، چیئرس پہ بیٹھے رہے۔ کوئی وہاں کسی کی ہمیں کوئی پوچھ پڑتال نہیں تھی۔ جو پروٹوکول ہوتا ہے ایئر لائنس کا کہ اگر ایسی اوستھا میں کچھ ہو جائے تو پیسنجرس کو کہیں ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا۔ ہم ساری رات ادھری چیئرس پہ ہی بیٹھے رہے، کوئی کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ لیکن ایئر کینیڈا کی انٹرفیرنس کے بعد رات کے 12 بجے ہمیں کچھ کھانے کے لیے ملا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، کہا جا رہا تھا کہ پلین آ رہا ہے، 11 بجے پلین آئے گا، 11:30 بجے وہ پھر ٹیک آف کر جائے گا یہاں سے۔ لیکن ہماری انتظار کی گھڑیاں بہت لمبی ہوتی جا رہی تھی،
صبح ہمیں بریک فاسٹ مل گیا۔ ادھر اور بھی سٹالز تھے ایئرپورٹ پر جہاں ہم کافی پی سکتے تھے، کچھ پی سکتے تھے، لیکن وہاں کینیڈا ڈالر نہیں لیے جاتے تھے، وہاں صرف امریکن ڈالر ہی لیے جاتے تھے۔ خیر جیسے بھی ہوا، فلائٹ کوئی 1:30-2 بجے وہاں پہنچی۔ 2 بجے پہنچنے کے بعد کہتے ہیں 3-3:30 بجے فلائٹ ٹیک اپ کرے گی، لیکن وہاں ایسا ماحول تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، کیسے جائیں گے، لیکن جیسے تیسے ہم پلین میں کوئی 6:30 بجے جا کے بیٹھے اور 7 بجے ہمارے پلین نے آذربائیجان ایئرپورٹ سے ٹیک اپ کیا، اور دل میں یہی تھا کہ دیکھو اس کنٹری کا پانی ہم نے پینا تھا، اور اوپر والے کو، بھگوان کو کیا منظور تھا وہ ہمارے ساتھ ہوا۔ یہ جو ہمارے ساتھ یہ ایکسپیرئنس ہے یہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ اور وہاں سے جب 7 بجے ٹیک اپ کیا، جہاز میں ہمیں اچھی طرح سے دیکھ بھال کی گئی، پوچھا گیا ہم سے، پائلٹ کے اناؤنسمنٹ سے اپالوجی مانگی گئی، اور ایئر کینیڈا کی اور سے ہر ایک پیسنجر کے اکاؤنٹ میں $800 ایز ٹوکن فار فردر فیوچر ٹریول کے لیے ڈالے گئے۔ تو یہ سن کے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ دیکھو چلو، ایک کنٹری نے ہمیں پانی تک اچھی طرح سے نہیں پوچھا، اور دوسرے کنٹری کے ایئر کینیڈا نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا ویوہار کیا اور ہر پیسنجر کو خوش کیا۔ اور یہ ساتھیوں، یہ میں آپ سے یہ ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتا تھا، سو میں نے آج کر دیا۔ آپ اپنے کمنٹس میں بتانا کہ آپ کو کیسا لگا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔